الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. گرما کی چھٹیاں بچوں کی قریب الختم ہیں اور اسکولوں کے کھلنے کا زمانہ ہے. اس مہینے میں سرپرستوں کو، بچوں کے ماں باپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر لاحق رہتی ہے. تعلیم کے سلسلے میں تو یقیناً فکر ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے، اگرچہ کہ تربیت کے سلسلے میں سب کو فکر نہیں ہے، لیکن تعلیم کے لیے تو فکر مند ہیں. اور اسی وجہ سے بستی میں قرب و جوار میں قائم بہت سے اسکولوں کو وزٹ کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، تفصیلات معلوم کرتے ہیں، اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں ان کو اطمینان ہو جاتا ہے وہاں اپنے لخت جگر کو تعلیم کے خاطر چھوڑ دینے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں اور انہیں شریک کرا دیتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں تو عام طور سے سہولتیں دیکھی جاتی ہیں. پڑھے لکھے ماں باپ ہیں تو اسکول چلانے والوں کی لیاقت، استعداد، قابلیت، پڑھانے والوں کی قابلیت، اس کا اندازہ کر لیتے ہیں. پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، ظاہری حالات اچھے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اچھا اسکول ہے، اور اگر ظاہری حالات خستہ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا اسکول نہیں ہے. جہلا کا سوچنا یہاں تک ہے اور پڑھے لکھوں کا سوچنا قابلیت اور استعداد تک ہے کہ اچھے ٹیچر ہوں، اچھا اسٹاف ہو اور اچھا انتظام ہو. وہ اس کو غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں یہاں تک بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بہت سے نادان ماں باپ کو صرف اتنا ہی دیکھنا آتا ہے کہ کہاں بلڈنگ بہت عمدہ ہے اور فیس زیادہ ہے، تو جو بلڈنگ شاندار ہو اور فیس زیادہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا اور اسٹینڈرڈ اسکول ہے. جیسے آج کل دواخانوں کا معاملہ ہے، جتنی شاندار عمارتیں اور جتنا کر و فر ہوگا، ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ بس یہاں بہت اچھا علاج معالجہ ہوتا ہے اور یہاں بہت قابل لوگ ہیں، چاہے بستی کے کسی دواخانے میں اس سے زیادہ قابل معالج کیوں نہ ہوں. لیکن ذہن بن گئے ہیں اس قسم کے کہ ظاہری طور پر جہاں ٹیپ ٹاپ ہے اسے بڑا اور اہم اور قابل مرکز سمجھتے ہیں. ہاسپٹلس میں ایسا تصور ہے، اسکولوں میں بھی ایسا ہی تصور ہے. ہاں، کچھ تعلیم یافتہ طبقہ ہے جس کو اس کا شعور ہے کہ تعلیم مقصد ہے تو تعلیم والا ماحول ہے کہ نہیں ہے، اچھا پڑھانے والے ہیں کہ نہیں ہیں، اس پر وہ غور کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں. وہ کرنا بھی چاہیے. اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے وابستہ کرنا اور بچوں کو تعلیمی اعتبار سے لائق اور قابل بنانا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کے فرائض میں داخل ہے، اور
اس دور کا خصوصیت کے ساتھ یہ تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، مختلف میدانوں میں ان کو آگے بڑھائیں، انہیں میڈیسن میں، انجینئرنگ میں، سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور ایجوکیشن میں، ہر شعبے میں اپنے بچوں کو لائق اور قابل بنانے کی فکر کریں، اور اس سلسلے میں جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ فریضہ باپ ہونے اور ماں ہونے کا سمجھ کر ادا کریں۔ یہ ایک سمجھداری کی بات ہے اور ملت اسلامیہ کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، لیکن عام طور سے مسلمانوں کے ہاں شروع میں تو بچوں کو اسکول میں شریک کرنے، انہیں پڑھانے کے ایک احساس جاگتا ہے اور ایک فکر نظر آتی ہے، لیکن تھوڑے بڑے ہونے کے بعد، چند جماعتوں تک پہنچنے کے بعد ماں باپ کو اولاد کی تعلیم کی وہ فکر نہیں رہتی جو شروع میں ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کی اکثریت درمیان سے ترک تعلیم کرتی ہے اور پڑھائی چھوڑتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین کو پڑھائی کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ ماں باپ نے شروع میں ایک فیشن کے طور پر، ایک رسم کے طور پر، ایک زمانے کے تقاضے کے طور پر، یا یوں کہیے دیکھا دیکھی محلے اور خاندان والوں کے اپنے بچے کو بھی شریک کر دیا، لیکن احساس نہیں ہے کہ علم کس دولت کا نام ہے، پڑھنا لکھنا کتنی اہم چیز ہے، عزت کا اور تعلیم کا کیا تعلق ہے، کیسے پڑھا لکھا باعزت زندگی گزارتا ہے اور کیسے ان پڑھ ذلیل و خوار ہو کر دنیا میں جیتا ہے۔ پیسہ عزت نہیں دلاتا، شہرہ عزت نہیں دلاتا، جائیدادیں اور جاگیروں سے عزت نہیں ملتی۔ ایک غریب آدمی ہے پر پڑھا لکھا ہے تو وہ خوددار زندگی گزار سکتا ہے، ایک دولت مند ہے لیکن ان پڑھ ہے تو وہ عزت والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ماں باپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ علم ہے کیا چیز، ایجوکیشن کی قدر کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس سے واقف ہونا چاہیے۔ جو لوگ تعلیم کی ویلیو نہیں جانتے، جو لوگ تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانتے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں بنا پاتے۔ عام طور سے مسلم امہ کی صورتحال یہ ہے کہ یا تو بچے ترک تعلیم کرتے ہیں تو بچوں کی ضد پر خود سپردگی کر دی جاتی ہے اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو اس حال پر، یا پھر بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو خود علم کی قدر سمجھ میں آ گئی ہے، تو ماں باپ کو تو احساس نہیں ہے لیکن بچے محنت کر کے قابل بن رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ کہ والدین کو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، پر بچے کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا چاہیے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے، قابل بننا چاہیے، اللہ نے سمجھا دیا ہے تو خود بچے سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ سماج کی یہ سب سے بڑی کمزوری اور سماج کی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انہیں علم کی قدر نہیں۔ علم جیسی چیز جو مسلمانوں کا سرمایہ ہے، مسلمانوں کا ورثہ ہے، مسلمان اس سے دور ہو گئے۔ ایک دور تھا جب حیدرآباد ایک مسلم حکمران کے تحت تھا، مسلم اسٹیٹ تھا، تو ہندوستان کی تمام ریاستوں سے زیادہ تعلیم کا چرچا اور اس کا شور نظام اسٹیٹ میں تھا، حیدرآباد کی حکومت میں تھا۔ بڑے بڑے قابل لوگوں کی یہاں قدر کی گئی، پذیرائی کی گئی، بڑے بڑے قابل لوگ پورے ملک سے ڈھونڈ کر یہاں کی تعلیم گاہوں میں لائے گئے اور ان کے ذریعے سے لوگوں نے استفادہ کیا۔ یہاں کے مسلمان بھی تعلیم کی طرف توجہ دیتے رہے، غیر مسلم بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اس زمانے کے اندر بنے اور بڑے بڑے قابل کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ کہا گیا کہ علم پرور بادشاہ ہے اور علم کو اہمیت اور توجہ دینے والا بادشاہ ہے۔ ہوا
لیکن اس کے بعد سے پھر تعلیم کی طرف خود مسلمانوں میں کوئی توجہ نہیں رہی، اور اس دور میں بھی جب تعلیم کا ایک نقشہ یہاں پر بنا ہوا تھا، سب لوگ پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دی، بس کچھ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہاں حیدرآباد کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی تھی، نظام صاحب نے قائم کی، بہت شاندار یونیورسٹی اپنے زمانے کی، اور آج تک کام کر رہی ہے۔ پورے علاقے سے لوگوں نے آ کر وہاں تعلیم حاصل کی، لیکن خود شہر حیدرآباد میں مدارس کی تعداد قوم کی ضرورت کے بقدر بھی نہیں تھی۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ اس دور میں بھی نہیں پڑھتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ طبقے کی مقدار کل بھی کم تھی اور آج بھی کم ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس جانب توجہ کریں، مسلمان اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی فکر کریں، اچھی جگہ پڑھائیں، سوچ سمجھ کر پڑھائیں، اور مسلسل پڑھانے کے ارادے کے ساتھ تعلیم سے وابستہ کریں۔ دینی علم جس زمانے میں مسلمانوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اس زمانے میں مائیں اپنی لخت جگر کو، اپنے بچوں کو اتنی محنت کر کے، اتنی قربانیاں دے کر پڑھائی ہیں کہ ان کی جان جوخم میں چلے جانے کے خطرے کو بھی انہوں نے گوارا کر لیا ہے۔ آپ نے ایک نام بہت سنا ہوگا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا۔ یہ ایسا بدترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کے نام بھی نہیں معلوم ہے، اور اپنے بزرگوں کے حالات بھی نہیں معلوم ہے، مذہب سے دلچسپی ہی نہیں ہے، دین اور دین کی تاریخ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنے ماضی کو نہیں جانتے، اپنے بزرگوں کو نہیں جانتے۔ شاید ایک دور وہ تھا جب بچہ بچہ یہ نام جانتا تھا، ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا تو سب جانتے تھے، کوئی ناواقف نہیں تھے۔ ایک دور ایسا بھی تھا، لیکن آج بڑی بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھو تو وہ نہیں جانتے کہ کون ہے اور ان کے کیا حالات ہیں، اور ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، کیا نسبت ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ بلکہ اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی وجود میں آئے ہیں جو اپنے کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو اہل اللہ اور بزرگان دین سے متنفر کرتے ہیں، ان سے دور کرنے کی محنت کرتے ہیں، کیونکہ جب ان سے رشتہ کٹے گا تو روحانیت ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے اندر۔ اور انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے مسلمانوں کو نام کا مسلمان رکھنے کا، اور انہوں نے ایجنسی لی ہوئی ہے یورپ کے حکمرانوں کی مسلمانوں کو اپنے سلف سے دور کر دینے کے، گویا ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ کام مسلمان ہو کر بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو اپنی بستی میں تعلیم دلائی۔ جب وہ تعلیم حاصل کر کے، ابتدائی تعلیم حاصل کر چکے، تو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس دور میں مدارس نہیں ہوتے تھے، یونیورسٹیز نہیں ہوتی تھیں، کالجز نہیں ہوتے تھے۔ اس دور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں کوئی عالم ہے وہاں جا کے سیکھنا پڑتا تھا، یہاں وہاں شہروں کی خاک چھاننے کے بعد علم آتا تھا۔ ان کی ماں نے ان کو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ رہنے والے وہ گیلان کے تھے، جس کو اب ایران کہتے ہیں، وہاں کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ماں نے ان کو پڑھنے کے لیے بغداد بھیجا۔ بغداد اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے مدرسے ہوتے تھے وہاں، تو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ مشہور واقعہ ہے، پہلے کے لوگ تو سب جانتے ہیں، کیونکہ گھروں میں مائیں سناتی تھیں، بہنیں سناتی تھیں، بچوں کو ان سے واقف کراتی تھیں۔ ماں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا دیکھو جاؤ پڑھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔
جھوٹ بے برکتی ہے، جھوٹ نحوست ہے، جھوٹ سے آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بیٹے، سفر میں کوئی تکلیف پیش آئے، کتنی مشقت پیش آئے، کبھی جھوٹ نہ بولا، ہمیشہ سچ بولا کرو۔ سچ والے نجات پاتے ہیں اور جھوٹ والے ہلاک ہوتے ہیں۔ نبی کی بات ہے، انہوں نے بچے کو سمجھایا، نصیحت کی، اور سفر میں کام آنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے ان کی بنیان میں سی دیے کپڑے۔ پہلے زمانے کا طریقہ تھا حفاظت کا، بغل میں ادھر کہیں دوسرا کپڑا لگا کر اس کو محفوظ کر دیتے تھے سی کر کے۔ راستے میں یہ قافلہ ڈاکوؤں کے حوالے ہو گیا اور ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کیا۔ پہلے لوگ 8 10 15 20 مل کر کہیں جاتے تھے، اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی قافلے میں بچے کو انہوں نے شامل کر دیا تھا۔ اب ڈاکو نے ادھر جڑا سب کو لوٹ لیا۔ ایک بچہ بھی نظر آیا، اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہے۔ کیا ہے؟ 40 درہم ہے۔ کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھ سامان ہی نہیں کچھ، کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ ہمارے بنیان میں ہے۔ اس نے دیکھا تو واقعی وہاں پر تھے۔ نے کہا تو کتنا نادان بچہ ہے، اگر تو نہ بتاتا تو پتہ نہ چلتا کسی کو، ہم ڈھونڈ بھی نہ پاتے، ایسی جگہ پر چھپے ہوئے تھے، آرام سے بچا کے نکال لے سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ صحیح بات ہے، لیکن میری ماں نے چلتے وقت کہا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، میں سچ بات بتا دیا آپ۔ اب مال جاتا ہے تو جانے دو، لیکن جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میری ماں کی وصیت ہے، میری ماں کی نصیحت ہے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تب اللہ پاک نے اس ڈاکو کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک بچہ اپنی ماں کی نصیحت کی وجہ سے اپنے مال لٹوا سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رسول کے حکم کے باوجود لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا مال لوٹ رہے ہیں، ان کا سامان ناجائز ناحق قبضہ کر کے کھا رہے ہیں۔ اس بچے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم کس قدر شرمناک زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا اس کے دل میں احساس جاگا، اور یہ بچہ جس کی ماں نیک تھی اور جس کے باپ دنیا میں نہیں رہے تھے، اور یہ بچہ چھوٹی سی عمر کا تھا، دین کا علم حاصل کرنے کو جا رہا تھا، اس بچے کی سچائی نے وقت کے ڈاکوؤں کے سردار کو ہدایت نصیب کی اور اسے توفیق ہوئی کہ وہ توبہ کرے۔ اس نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، چھوٹا سا بچہ ہے، اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ پر اللہ سے سچی توبہ کر کے اس نے ہمیشہ کے لیے یہ ظلم لوگوں پر کرنا بند کر دیا، اور یہ طے کر لیا کہ اب تک جتنے لوگوں کو ہم نے لوٹا ہے ان سب کا حق واپس کر کے اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے پیسے تو چوری نہیں ہوئے، سچ بولنے کی برکت سے اس نے تو سارے ہی قافلے کا سامان لوٹا دیا، اس کے پیسے بھی لوٹا دیے، چوری نہیں ہوئے، لیکن سچائی نجات دلائی۔ ماں نے کہا تھا، ہمارے آقا فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق نجات دلاتا ہے، کذب ہلاک کرتا ہے۔ نبی کی ایک بات پہ ماں کو بھی یقین تھا، اور ماں نے بچے کی تربیت کی تو بیٹے کو بھی یقین تھا، اور اس یقین نے دکھا دیا کہ ایک سچ نے پورے قافلے کو نجات دے دی ظلم سے، اور سب کا مال محفوظ رہ گیا سچ بول کر۔ اس کا یقین کتنا بنا، ہمیشہ کے لیے یقین بنا کہ سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے دکھا دیا کہ یہ بچہ جو اس کم سنی میں معصوم عمر کے اندر اگر اتنے بڑے ڈاکو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، اللہ نے اپنی تقدیر میں اس بچے کے لیے کتنا بڑا ہادی ہونا طے فرما دیا ہے۔ یہی بچہ جب بڑا ہوا تو لاکھوں بندگان خدا ان کے دست حق پرست پر توبہ کرتے تھے، روزانہ سینکڑوں لوگوں کی توبہ ہوتی تھی، ایک ایک واز کے بعد، ایک ایک جمعے کے خطبے کے بعد
سینکڑوں لوگ شراب سے، کباب سے، زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ہر قسم کی معصیتوں سے توبہ کر کے اللہ والے بنتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ مقام دینا تھا، اس لیے شروع ہی سے اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام دیا۔ ہندی میں ایک مثل مشہور ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ جو درخت بڑا ہونے والا ہوتا ہے وہ جب نیز زمین سے نکلتا ہے تب اس کے پتے سب خوبصورت ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، سکڑے ہوئے نہیں ہوتے، جلے ہوئے نہیں ہوتے، خراب نہیں ہوتے۔ یہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہ بڑا درخت بننے والا ہے، پھلدار ہونے والا ہے، سایہ دار ہونے والا ہے، ہوا دینے والا ہے، راحت پہنچانے والا ہے۔ جو بچے بچپن کے اندر اللہ ان کو بڑا بنانے والا ہوتا ہے، شروع ہی سے ہونہار بناتا ہے، مگر یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ہونہار بننے میں مددگار ثابت ہوں۔ آپ جو غذا کھلائیں گے، آپ جو پانی پلائیں گے، آپ جو کپڑے پہنائیں گے، آپ جس ماحول میں بچے کو رکھیں گے، آپ جو آوازیں سنوائیں گے بچے کو، آپ جو مناظر دکھلوائیں گے، یہ سب بچے کو بنانے والے ہیں۔ جو وہ دیکھتا ہے اس سے وہ بن رہا ہے، جو وہ سنتا ہے اس سے وہ بن رہا ہے، جو وہ کھا رہا ہے اس سے بن رہا ہے، جو پی رہا ہے اس سے بن رہا ہے، جو پہن رہا ہے اس سے بن رہا ہے۔ ماں باپ جو کھلا رہے ہیں، جو پلا رہے ہیں، جو پہنا رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، یہ سب بچہ بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کی عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ جو بننے کا زمانہ ہے وہی بچہ بچہ کہہ کے بگاڑنے میں خراب کر دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فلسفے کے بھی امام ہیں، دین کے بھی امام ہیں، فرماتے ہیں کہ بچہ 3-4 سال کے درمیان میں جو کچھ سماج سے لینا ہے لے لیتا ہے، اور جو کچھ خاندان سے سیکھنا ہے سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ عادتیں پکی ہوتی ہیں، وہ عادتیں اب اس میں نئی نہیں آتی، وہی پورا پکی ہوتی رہتی ہیں، اسی کے ثمرات اور اسی کے پھل نکلتے رہتے ہیں۔ اگر کانٹے کا درخت بنا ہے اس کے اندر تو کانٹے نکلتے رہیں گے، اور اگر پھول کے درخت بنا ہے تو پھول نکلتے رہیں گے، کھلتے رہیں گے، اور وہ خوشبو دیتا رہے گا، اور وہ لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈا کرتا رہے گا۔ خاردار درخت بنا ہے تو کانٹے نکلیں گے، ہر ایک کو چبھیں گے، ہر ایک کی بددعا لے گا، ہر ایک دور ہوگا، ہر ایک خفا و ناراض ہوگا۔ کب بن رہا ہے؟ شیر خارجی کے زمانے سے، دودھ پینے کے دور سے لے کر تربیت ہو رہی ہے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کی اسلامی اور ایمانی تربیت، اخلاق بنانے، نبی کی محبت پیدا کرنے، اللہ کی معرفت پیدا کرنے کو اس زمانے میں ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اب پہلے لوگ اسی زمانے میں خیال کرتے تھے۔ اس ماں نے اپنے بچے کو بچپن سے سچ بولنے والا بنایا، اللہ سے ڈرنے والا بنایا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ یہ ایسے ہی تھوڑی مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ہندوستان کے اکابر اولیاء میں گزرے ہیں، بہت لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے ہیں۔ تاریخ ان کو سلطان الاولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو جن کے آگے جھکنا پڑا، اور جو کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے اللہ کے خاطر، یہ عظیم الشان عبقری شخصیت ہندوستان میں گزری ہے۔ سلطان جب اپنی ماں کا ذکر کرتے تھے مجلسوں میں دین کی، تو رو رو کر ان کے واقعات سناتے تھے کہ ماں نے میری تربیت کیسے کی۔ روتے تھے، آنسو گرتے رہتے تھے، اور لوگوں کو سناتے تھے یہ جو کچھ آج دیکھ رہے ہو سب ماں کی بدولت، میری ماں نے یہ سکھایا، یہ سکھایا، یہ سکھایا۔ ایک دن فرمانے لگے کہ ہمارے بچپن میں دلی کا ماحول یہ تھا کہ جب نیا چاند نظر آتا تو جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے تھے وہ بادشاہ سے مل کر اس کو اگلے چاند کی مبارکباد دیتے تھے۔ اگلا مہینہ شروع ہوا، مبارک۔ رسومات تھے اس دور کے،
اب گھر کے لوگ اپنے گھر کے بزرگوں کو آ کر چاند دکھنے کی خبر دے کر مبارکبادی پیش کرتے تھے. ایک کلچر تھا اس زمانے کا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا. لوگوں نے کہا چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا. سیدھے گھر میں آیا. چھوٹا سا تھا، بالغ بھی نہیں تھے، بچپنا تھا. اپنی ماں سے کہا کہ ماں نیا چاند مبارک ہو. بے ساختہ ان کی والدہ کی زبان سے نکلا، بیٹا اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر کس کو مبارکباد. کہنے کی بات نہیں تھی مگر نکل گئی زبان سے. فرماتے میں نے فوراً محسوس کر لیا وہ کہنا کیا چاہ رہی. میں نے عرض کیا اماں ابا تو نہیں ہے اور آپ بھی چلے جائیں گی تو مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں. کوئی ان کا اور نہیں تھا، اکلوتے بیٹے تھے. ماں نے کہا کہ بیٹا فکر مت کرو، جب وقت آئے گا میں بتا دوں گی، سب اللہ انتظام کریں گے. ایک دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اسی مہینے میں اور ان سے پوچھا داہنا ہاتھ کہاں؟ داہنا ہاتھ دو بیٹا. سیدھا ہاتھ. سیدھا ہاتھ دیا، اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ پاک یہ میرا معصوم بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جاؤں. تو اللہ پاک آپ سے زیادہ کسی کو حوالے کرنے کے قابل کون ہے؟ آپ سے زیادہ امانت دار کون ہے؟ آپ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر کے جا رہی. اور بیٹے سے کہا بیٹا فکر نہ کرنا، تم اللہ کے حوالے ہو اور اللہ ساری دنیا کا مالک ہے، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. اسی وقت مصلی پہ لیٹی اور اسی وقت انتقال کر گئی. حضرت خواجہ فرمایا کرتے تھے اس دن کے بعد سے آج تک زندگی میں کبھی غیر خدا کا کبھی خیال نہیں آتا. میرا اللہ ہے بس. میری ماں مجھے اللہ کے حوالے کر کے گئی ہے اور اب اللہ ہی میرا سب کچھ ہے. ہمیشہ اللہ سے لو لگایا، ہمیشہ اللہ سے ضرورتیں پوری کروائیں. ہر تکلیف ہر مشکل اللہ کے سامنے رکھی ہو، میرے اللہ نے میری بات سنی اور میرے اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا. مائیں تھیں جو بچوں کو اللہ والا بناتی تھی. اللہ کی معرفت، اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے دینے کا یقین اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ سے ایک ماں تھی اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہ رہی. اس نے جب وہ اسکول سے آتا تو کھانے کا وقت ہوتا تو اس نے ایک طریقہ اس کو سکھا دیا تھا کہ بیٹا جب بھی تم گھر میں آؤ 2 رکعت نماز پڑھو. رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو اور اس کے بعد جا کر کے فلاں جگہ پر دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں کھانا دے دیا ہے تو کھانا کھا لو. وہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے. ماں پہلے ہی سے کھانا فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہوتی تھی، جاتے دیکھتے کھانا اٹھا کے بیٹھ کے کھا لیتے. ان کا یقین یہی بن رہا تھا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ پاک دیتے جا رہے ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ پاک کھلا رہے ہیں. یہی ان کا ذہن بنتا جا رہا ہے. ایک دن ماں کسی کام سے چلی گئی تھی، انہیں اچانک خیال آیا کہ میرا بچہ پہنچ چکا ہوگا، آج کہیں اسے غلط تجربہ نہ ہو جائے، میں کھانا رکھ کے نہیں آئی اس کے واسطے. اب وہ اللہ سے مانگے گا وہ کھانا نہیں ملے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سے بدگمان ہو جائے. میں اتنی محنت کرتے آ رہی ہوں کہیں پانی نہ پھر جائے. ڈر گئی، سہم گئی، فوری دوڑ کے وہاں سے واپس اپنے گھر میں آئیں تو دیکھا بچہ آ بھی چکا ہے اور نماز بھی پڑھ چکا ہے اور بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہا. تب ماں کو حیرت ہوئی، کہاں سے بیٹا؟ تو اللہ میاں سے مانگ لیا، اللہ پاک نے دے دیا تو کھا لیا، آپ تو نہیں تھے گھر میں، اللہ پاک نے دے دیا کھا رہا ہوں. اس دن اسے پتا چلا کہ اگر میں نہ رکھوں تو بھی اللہ پہنچا سکتا ہے اور اللہ دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم سوچ نہیں سکتے اس طریقے سے کھلائے گا اللہ، اگر اللہ پہ یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ. مائیں اپنے بچوں پہ خدا کا یقین بنا رہی، مائیں اپنے بچوں کو توکل سکھا رہی.
فکر ہے ان کو کہ اس کا ایمان، یقین، توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم من السماء کما یرزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا۔ اگر تم اللہ پہ جیسا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے جیسا اچھا گمان کرنا چاہیے، اگر تم ایسا بھروسہ کرو تو اللہ تم کو اسی طرح روزی دے گا جیسا پرندے کو دے رہا ہے کہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں گھونسلوں سے، شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں۔ ان کا دسترخوان کہاں لگتا ہے اور ان کا میزبان کون ہے؟ کون یہ لاکھوں پرندوں کو روزانہ کھلاتا ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں پورے دنیا میں اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکل کر شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں، کون کھلاتا ہے؟ جیسے ان کو کھلا رہا ہے ایسے تم کو بھی کھلائے گا اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کر سکو جیسا بھروسہ ان پرندوں نے اللہ پہ کیا ہوا ہے۔ اگر تم ایسا کر سکو تو اللہ کی قدرت میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے نبیوں کو اپنی قدرت دکھائی، اللہ نے ولیوں کو اپنی قدرت دکھائی۔ یہ قدرت کے واسطے، یہ بچوں کی تربیت کے واسطے خود ماں باپ کو بھی کچھ بننا پڑتا ہے۔ ماں باپ جھگڑالو ہوں بچے کیا بنیں گے؟ ماں باپ کی زبان خراب ہو تو بچوں کی اچھی زبان کیسے ہوگی؟ ماں باپ بے نمازی ہو تو بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ ماں باپ میں خوف خدا نہیں ہے تو بچوں میں کہاں سے خوف خدا آئے گا؟ یہ ماں باپ تھے جو خود بنے ہوئے تھے اپنے بچوں کے خاطر، خود بنے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے ہمارا ہر عیب ہمارے بچے کے اندر آ جائے گا، ہماری ہر کمزوری ہمارے بچے کے اندر آ جائے گی۔ یہ وہ ڈرتے تھے اور سہمتے رہتے تھے۔ گھر میں اگر بچے نے کوئی غلطی کی، اخلاقی غلطی کی، دینی غلطی کی، تو شوہر بیوی سے پوچھتا تھا، بیوی شوہر سے، کیا بات ہے بھئی یہ بچہ کہاں سے سیکھ لیا؟ کیسے بچے میں یہ عادت آئی؟ کہاں سے آئی؟ ماں باپ دونوں کو فکر ہو جاتی تھی۔ اب ماں کو اپنی فکر ہے، باپ کو اپنی فکر ہے، بچوں کی فکر نہ ماں کو ہے نہ باپ کو ہے۔ کس کو ہے کہ ان کے بچے اچھے بنے؟ کس کو فکر ہے کہ ان کے بچوں کو دنیاوی اور دینی اور ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے ہم قابل دیکھیں؟ میرے دوستو، دنیا تو پڑھانا ہی ہے، دنیا میں عزت سے رہنا سیکھنا ہی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے جو ویلیوز رکھے ہیں ان کو پانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، سمجھداری کی بات ہے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے مومن بنانا اپنے بچوں کو یہ بھی ضروری ہے۔ ہم ان کو مومن بنانے کی کیا فکر کر رہے؟ آج جب کہ آپ اپنے بچوں کو جو ابھی تک اسکول نہیں گئے ہیں اسکول بھیجنے کی فکر کر رہے ہیں، جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو اگلے سال کی تیاری کرا رہے ہیں، بکس دلا رہے ہیں، بیگ دلا رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں، ہاتھ میں پیسے نہیں کسی سے لے کے آ رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ لوگ مٹی اور سود پر مارواڑیوں سے قرضے لے کے آ کے گھر کی چیزیں رہن رکھا کر اپنے بچوں کو بیگ بستہ دلا رہے ہیں، کتابیں دلا رہے ہیں اور تیاری کرا رہے ہیں کہ بچے پڑھیں۔ کیا آپ کو اس سے بھی زیادہ فکر ان بچوں کو مسلمان بنانے کی نہیں ہونی چاہیے؟ مسلمان بنانے کی فکر کون کر رہا ہے؟ ان بچوں کو مومن، کیا مومن گھر میں پیدا ہوتے مومن ہو جائیں گے؟ ہمارا ہی ایمان نہیں بنا ہے، ابھی ہمارا ہی اسلام مشتبہ اور مشکوک ہے، ہمارے بچے کیا بنے؟ خود بڑوں کو اپنے ایمان سیکھنے کی فکر نہیں ہے، بڑوں کو اسلام سیکھنے کی فکر نہیں ہے۔ کتنے کام ہیں جو بے ایمانی کے ہم کر رہے ہیں، کتنے شرک ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں، اور کتنے کفریہ اعمال ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں۔ ہمیں خود مسلمان بننے کی فکر نہیں، اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کی کیا فکر کریں؟ ہمیں اس پر غور کرنا اور اس کو سوچنا چاہیے۔ جتنے لوگ دنیا میں اچھے بنے ان کے ماؤں کی محنت سے بنے۔ سب سے پہلے دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ان کو تو نبی نے محنت کر کے بنایا ہے، یہ سب نبی کی محنت سے بنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد
جتنے لوگ اچھے بنے ماں باپ کی وجہ سے بنے، ماں باپ نے محنت کی، ماں باپ نے کوشش کی، ماں باپ نے حفاظت کی، ماں باپ نے ان کا خیال رکھا۔ آپ کو بھی اپنی اولاد کی فکر کرنا چاہیے، بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب کہ ہم نہایت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے ابتلا اور امتحان کا وہ خوفناک وقت ہے کہ ہمارے اس ملک کی تاریخ میں ہمیں اتنا خوفناک و خطرناک وقت ماضی میں دیکھنا نہیں پڑا، اس وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک ایسا نظام تعلیم جس سے ہر بچے کو جڑنا کمپلسری اور لازمی ہے، نہ جڑیں اس کا بھی راستہ بند ہے، اور جڑ جائیں اور ایمان بچائیں اس کا بھی راستہ بند ہے۔ یہ ایک بڑی سازش، ایک بہت بڑا خوفناک عمل جو ایک پوری نسل ملت اسلامیہ کی برباد کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آپ کے بچے اسی ایجوکیشن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، ان کا مقدر یہ بن گیا ہے، اور ملک میں رہنا ہے تو اس بڑی آزمائش کا سامنا کرنا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو شرک کے رنگ میں رنگنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ اپنی توحید کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے۔ آپ تو نکل گئے اس دور سے، جس دور میں ان کو رنگا جاتا ہے، رنگا جانے والا ہے، آپ اس دور سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے کہ وہ شرک کے رنگ میں رنگے جانے والے، سب بھگوا رنگ دیے جانے والے ہیں، اور اس کا انتظام ہو چکا ہے، اس کو قانون بنا لیا گیا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی توحید کیسے بچائی جائے؟ ہمارے بچوں کے دلوں میں سے دیویوں، دیوتاؤں، تصویروں اور مندروں اور پوجاؤں کی اہمیت نہ پیدا ہو کر اس کی جگہ اللہ کی، نبی کی، صحابہ کی، اولیاء کی عظمت پیدا ہو، اس کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے پاس متبادل کیا ہے؟ آپ نے کیا پلاننگ کی ہے اپنے گھر میں اپنے نونہالوں کے واسطے؟ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، سب اپنی روزی روٹی میں مست و مگن ہے۔ ایک نسل کو کھونے کے لیے امت مسلمہ تیار بیٹھی ہوئی۔ بہت فکر کا مسئلہ ہے، بہت سوچنے کا مسئلہ ہے۔ پڑھائیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، لیکن ایمان کیسے بچایا جائے؟ آج مہاراشٹر کے اسکولوں میں جا کے دیکھیے، اور کئی علاقوں کے اندر، ہمارے تلنگانہ کے بھی بعض علاقوں کے اندر اسکولوں میں پورا راج ٹیچروں کا ہے، اور انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے اسکولوں کے اندر۔ کئی سرکاری اسکولوں میں سرسوتی وندنا باقاعدہ کرائی جا رہی ہے، ہر بچے سے، یہاں تک کہ مسلم بچے سے۔ پوجا کرنے کے بعد، پوجا اور پجاری کے ماحول میں رہنے کے بعد، آپ کا بچہ خدا کو ایک ماننے والا کیسا باقی رہے گا؟ اور کیسے اس بچی کے دل میں ایک اندیکھے خدا کی عظمت پیدا ہوگی؟ سامنے مورتیاں نظر آ رہی ہیں، خدا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کا یقین بنے گا کہ اس کا یقین بنے گا؟ جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے اپنے گھر میں قرآن کو لے کر، نبی کی باتوں کو لے کر، جس طرح اللہ نے اپنا وجود قرآن میں ماحولیات کے ذریعے سمجھایا ہے، منوایا ہے، انہی آیتوں کو لے کر، انہی مثالوں کو لے کر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا اللہ کے ہونے کا یقین پیدا کریں گے، اللہ کے قادر ہونے کا یقین، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اللہ کے مالک ہونے کا یقین، اللہ کے اکیلے معبود ہونے کا یقین، یہ پیدا نہیں کرو گے تو دنیا یہ طے کر چکی ہے، ہندوستان میں یہ طے ہو چکا ہے، ہر بچے کو وہ سکھانا ہے جو ان کا مذہب ہے، ان کا دھرم ہے۔ بس انہوں نے اپنے کو قانون سے بچانے کا ایک راستہ اختیار کر لیا، اور وہ راستہ یہ ہے، یہ جو کچھ اسکول ایجوکیشن میں لایا گیا ہے ہندو دھرم، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، نہ ہندوؤں کا دھرم ہے، بلکہ یہ بھارت کا کلچر ہے، ہر بھارتی کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے راستے سے لایا گیا ہے، مگر لایا وہی گیا ہے۔
آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس مسلمانوں، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ۔ یہ کب تک ہم دنیا میں بہلولوں بے وقوفوں کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ ایک پوری نسل خریدی جا رہی ہے، ماں کو احساس نہیں، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کس مصیبت سے اس کو جنا ہے، اور پھر اس کو جن کر کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ باپ کو احساس نہیں کتنی تمناؤں اور آرزوؤں سے اولاد پیدا کی ہے، پھر یہ اولاد کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے رب کو دے رہے ہیں، اپنے نبی کو دے رہے ہیں، یا کفر کو دے رہے ہیں، شرک کو دے رہے ہیں؟ کس کو دینے جا رہے ہیں؟ احساس ہو۔ کتنا کہا جائے، کتنا علماء بول رہے ہیں، کب سے بول رہے ہیں، 2 برس سے بول رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ کسی مسلمان نے اپنے بچوں کے ایمان، توحید، عقیدے کی حفاظت کا گھر میں کوئی انتظام کیا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ مکتب کو تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ مکتب کو میں کل گجرات کے ایک ساحلی راجستھان سے متصل علاقے لوناواڑا میں تھا۔ میں نے وہاں اس کی اہمیت بتائی کہ مکاتب قائم کرو اور ہر بچے کو مکتب میں بھیجو، ورنہ نئی تعلیمی پالیسی ان کے ایمان کو خراب کر دے گی۔ وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ مولانا، ہم آپ کو خوشی اور اطمینان کے لیے بتاتے ہیں، اس شہر میں جتنے مسلمان ہیں 45% مسلم رہتے ہیں، یہ سارے مسلمانوں کے بچے مکتب جاتے ہیں، سارے مسلمانوں کے بچے مکتب جاتے ہیں۔ اس کا ہم نے ایسا انتظام کیا، اتنی محنت کر دی گئی۔ تو میرے دوستو، ہے کہیں کہیں چراغ جل رہا ہے غیرت کا، کہیں کہیں غیرت مند لوگ اپنی فکر کر رہے ہیں۔ کیا ہم حیدرآباد کا کوئی محلہ ایسا بتا سکتے ہیں جہاں یہ کہا جا سکے کہ 100% مسلم بچے جو اسکول جاتے ہیں، مکتب بھی جاتے ہیں ایمان سیکھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے؟ ہم بتا سکتے ہیں؟ لیکن کوئی کر رہا ہے کوشش، کہیں کہیں کوئی کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بچے ضائع نہیں ہوں گے۔ پھر بھی ان کو ہم نے بتایا کہ صرف مکتب جانا کافی نہیں، مکتب کیسا ہونا چاہیے، وہاں محنت کیسی ہونی چاہیے، اور کیا فکریں اور ہونی چاہیے، یہ باتیں ان کے سامنے کی گئیں۔ لیکن اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا تو کسی نے کہا کہ اس گاؤں کا ہر بچہ مکتب جاتا ہے، ہر بچہ مکتب جاتا ہے۔ آپ کیا فکر کر رہے ہیں کہ آپ کے ہر بچہ مکتب جا رہا ہو؟ ابھی تھوڑا کہیں سمر کیمپ چلے تو بہت کم لوگوں نے اس میں بچوں کو بھیجا، تھوڑے بہت لوگ گئے، بچے پڑھے۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ صاحب گرما کی تعطیلات ہیں، ان تعطیلات کے اندر نانی کے پاس جانا ہے، دادی کے پاس جانا ہے، ان کی شادی، ان کی شادی، ان کی تقریب، پکنک کے لیے جانا ہے، تفریح کے لیے جانا ہے، یہ سارے منصوبے چھٹیوں میں گرما کے آپ نے بنائے۔ لیکن کیا اس سال یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ آنے والا نیو ایجوکیشن سسٹم NEP سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم اس سال گرما میں کوئی تقریب نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو مکتب بھیج کر ایمان و یقین بنوائیں گے؟ اس کا بھی سوچ سکتے تھے، لیکن مسلمان کو کیا ڈر ہے کہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ اس کا کیا ڈر ہے ہمارے دلوں میں؟ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم ایمان کی قیمت کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتے، معمولی خواہش کی قربانی نہیں دے سکتے، پھر کیسے بچائیں گے ایمان کو؟ اللہ تعالی ہمیں سوچ نصیب فرمائے، صحیح فکر نصیب فرمائے، احساس نصیب فرمائے، یہ بے حسی کی اور سینوں میں پتھر رکھ کر جینے کے بجائے سینوں میں دل لے کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرے، ہمارے دین، ہمارا ایمان، ہمارے اللہ، ہمارے رسول، ہمارا قرآن، اس سے بڑھ کر ہمارے دل میں کسی چیز کی عظمت نہ ہو، اور ہم اس کے لیے سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا احساس نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پر جب کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی اسکول ایجوکیشن کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کی ایمان و یقین کی فکریں بھی اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔